سب سے پہلے آپ کو بتائیں لائن لاسز اور انڈسٹریل کنیکشنز پر بجلی چوری ختم کرنے کے لیے وزارت توانائی پاور ڈویژن کا بڑا فیصلہ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو بڑے کنیکشن پر جدید ترین خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر ہائی لاسز ٹرانسفارمرز کمرشل انڈسٹریل کنیکشن پر لگے گا۔ جدید ترین اور خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ 30 جون 2023 تک مکمل ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لائن لاسز اور انڈسٹریل کنیکشنز پر بجلی چوری ختم کرنے کے لیے وزارت توانائی پاور ڈویژن کا بڑا فیصلہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ بالکل لائن لاسز اور انڈسٹریل کنیکشنز پر بجلی چوری ختم کرنے کے لیے وزارت توانائی پاور ڈویژن کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو بڑے کنیکشنز پر جدید ترین خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر ہائی لاسز ٹرانسفارمرز کمرشل انڈسٹریل کنیکشنز پر لگیں گے اور جدید ترین اور خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ 30 جون 2023 تک مکمل ہوگا۔ ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت ٹیسکو کو بھی وزارت توانائی پاور ڈویژن نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ جدید خودکار میٹرنگ انفراسٹرکچر سے آٹومیٹک ریڈنگ جو ہے وہ کی جائے تاکہ اس جدید سسٹم سے بجلی چوری کا تعین کیا جا سکے۔ یہ جدید منصوبہ جو ہے وہ 30 جون 2023 تک مکمل ہوگا اور بڑے بالخصوص فیصلہ آباد ایک صنعتی شہر ہے تو جو بڑے انڈسٹریل کنیکشنز ہیں کمرشل کنیکشنز ہیں جہاں پر ٹیسکو کو بجلی چوری کا سامنا ہے لائن لاسز کا سامنا ہے تو یہ جدید سسٹم جو ہے وہ جو اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سے انڈسٹریل کنیکشنز پر کتنی بجلی چوری کی جا رہی ہے اور کس وقت بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ اس جدید آٹومیٹک سسٹم سے جو ہے وہ بجلی چوری کا تعین کر کے جو ہے وہ بجلی چور تک ٹیسکو کو بآسانی رسائی جو ہے وہ ہو سکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسفارمرز ہیں اور بڑے کنیکشنز ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بجلی چوری کا تعین کیا جا سکے گا اور لائن لاسز جس انڈسٹریل فیڈر پر زیادہ ہیں اس جدید سسٹم سے ان لائن لاسز کا تعین کر کے اور ان کو جو ہے وہ کریکٹ کیا جا سکے گا جو نقائص ہیں سسٹم میں ان کو دور کیا جا سکے گا۔ وزارت توانائی پاور ڈویژن نے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنی سمیت ٹیسکو کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ جلد از جلد اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا جائے اور جو لائن لاسز ہیں کروڑوں روپیہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ 30 جون 2023 تک مکمل ہوگا۔ بہت شکریہ اویس علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سبسڈائز بجلی ہمارا حق نہ ملا تو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا۔ صدر فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت عاطف منیر اور ایکسپورٹرز نے الٹیمیٹم دے دیا۔ انرجی ڈویژن کی جانب سے فائنانس ڈویژن کو لکھے گئے خط میں 1 اکتوبر سے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سبسڈائز بجلی کی فراہمی معطل کرنے کا کہا گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندہ محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائیے گا کیا کہنا ہے صدر چیمبر آف کامرس کا؟ جی بالکل، انرجی ڈویژن کی جانب سے فائنانس ڈویژن کو ایک بڑا اہم خط جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب 1 اکتوبر سے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سستی بجلی نہیں ملے گی اگر واجب الادا جو پیسے ہیں وہ ادا نہیں کیے جائیں گے۔ صدر چیمبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تمام ایکسپورٹ اور انڈسٹری ڈیپینڈ کر رہی ہے کیونکہ اگر جولائی کے بل دیکھیں تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اگست سپٹمبر کے 2 ماہ کے لیے ٹیرف ملا لیکن دوبارہ سے انرجی ڈویژن نے لیٹر لکھ دیا ہے کہ ہمیں واجب الادا پیسے دیے جائیں ورنہ جتنی بھی زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کو سستی بجلی نہیں میسر آئے گی۔ تو ہم تو پہلے ایکسپورٹ ڈپ میں جا رہی ہے تو جب کمپیٹیبل نہیں رہیں گے تو کیا بنے گا مستقبل قریب کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال، سب سے پہلے تو جو سستی بجلی ہے نا، میں اس سے آپ سے بھی اختلاف کروں گا۔ یہ میرے ایکسپورٹر انڈسٹریل کا حق تھا جسے وہ سستی کر کے دے رہے تھے۔ ہمیں کسی قسم کی سبسڈیز نہیں چاہیے نہ گیس اور بجلی پہ۔ آپ ہمیں اس کے اگینسٹ لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر دیں۔ جو خطے میں بنگلہ دیش، ویتنام، سری لنکا، انڈیا، چائنا میں جو ٹیرفس ہیں ان کو لے کے آ جائیں، اپنی کرنسی کے ساتھ ان کو برابر کر لیں، ہم انڈسٹری کو چلا لیں گے۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ یہ سبسڈائز ریٹ پر ہم بجلی دے رہے ہیں، گیس دے رہے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرے۔ اور دوسرا میں آپ کو چیز ایک بتا دوں کہ گیس اور بجلی میری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بیسک را مٹیریل ہے۔ اس کی نہ صرف سستی دستیابی ضروری ہے بلکہ بلا تعطل فراہمی بھی اس کی بہت ضروری ہے۔ دونوں چیزوں میں گورنمنٹ کی مس کمٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں۔ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے جو اب واپس لے رہے ہیں؟
آپ کچھ بھی نہیں اس ایکسپورٹر کو دے رہے, اس انڈسٹری کو کچھ دے نہیں رہے اور چیزیں واپسی پہ لے کے جا رہے ہیں. جو گیس کی اگر بات کریں تو 1 ماہ گیس میں اپنی جلا کر اس کے بعد اس کا بل دیتا تھا, اب ویکلی بل میرے سے لینا شروع کر دیا. گارنٹیاں ریوائز کر دی ہیں میری ڈالر کے حساب سے, اور ابھی بھی ہم تو اس چکر میں ہیں کہ کیپٹیو اور دوسرے انرجی کے علیحدہ میٹرز ہیں, انہیں 1 میٹر 1 کنیکشن کیا جائے. ابھی تو ہم نے باقی چیزیں ان سے بات کرنی ہے اور یہ ٹیرف لے کے جا رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹائل آپ کی سبسڈائز بجلی نہ ملی تو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا. بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب سمندری میں آٹے کے بعد روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا گیا. روٹی کی قیمت 3 روپے اضافے کے بعد 15 روپے ہو گئی. مزدور کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص جمیل سے. جی وقاص بتائیے گا. بالکل جی, جیسے ہی آٹا مہنگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی تندور مالکان کی جانب سے روٹی اور نان کی قیمت جو ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اب غریب کے لیے روٹی خریدنا بھی جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. سمندری میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ روٹی پہلے 12 روپے میں فروخت ہو رہی تھی, لیکن اب 15 سے 17 روپے میں فروخت جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں. کیا کہیں گے, آٹے کی قیمت میں اضافہ اور اس کے بعد روٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ جی اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو صرف آٹا ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اور روٹی کی بات کریں تو روٹی کا بھی جو ریٹ تھا وہ پہلے 12 روپے تھا, اس کے بعد بڑھا کر جو ہے 15 روپے کر دیا گیا ہے. اور غریب جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ آسانی سے نہیں کھا سکتا. ایک مزدور آدمی جو پورے دن میں 500 روپیہ کماتا ہے, اگر وہ ہوٹل سے روٹی کھائے تو 150-200 روپیہ بل بن جاتا ہے. اگر وہ 2 ٹائم روٹی کھا لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا دن میں کماتا ہے وہ روٹی پہ سارے لگ جائیں گے. وہ گھر کیا لے کے جائے گا, اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا. حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کرے, خصوصاً جو ہے وہ روٹی جو ہے اس کی قیمت میں کمی کرے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. بہت شکریہ وقاص جمیل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد شہری کو گاڑی کے اصل کاغذات نہ دینا سوزوکی موٹرز کو مہنگا پڑ گیا. خریدار محمد نعیم اشرف کی درخواست پر صارف عدالت کا بڑا فیصلہ. عدالت کا سوزوکی کمپنی کو شہری کو اصلی کاغذات یا گاڑی کی قیمت کے برابر رقم دینے کا حکم. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ حاشر بڑائچ سے. جی حاشر بتائے گا اس سماعت سے متعلق. جی بالکل, صارف عدالت کی جانب سے شہری کی درخواست پر جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے. شہری کی جانب سے عدالت کے اندر یہ درخواست دی گئی تھی کہ اس نے 2020 کے اندر سوزوکی برج موٹر سے نئی ویگن آر جو ہے وہ خریدی تھی, اور بعد ازاں لیکن اس کی جو گاڑی ہے اس کے اصلی جو کاغذات ہیں, جو فائل ہے وہ اس کو نہیں فراہم کی گئی تھی. متعدد بار شہری جو ہے وہ سوزوکی کے آفس گیا, لیکن ان کی جانب سے مختلف ہیلے بہانوں سے کام جو ہے وہ لیا جاتا رہا. ایک دفعہ تو ان کو کہا گیا کہ جو آپ کی جو فائل ہے وہ بننے کے لیے ایکسائز آفس چلی گئی, ان کو ٹوکن تک ان کا دکھایا گیا, لیکن بعد ازاں فائل ان کو نہیں فراہم کی گئی. شہری کا کہنا ہے کہ میں نے سوزوکی کمپنی کو بھی متعدد بار ای میلز کی, لیکن ان کی بھی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی مؤثر جو جواب ہے وہ نہیں آیا, جس کے بعد شہری کی جانب سے اب عدالت سے رجوع کیا گیا تھا 2020 کے اندر, جس پر آج جو صارف عدالت کے جج ہیں سردار محمد اقبال ڈوگر, ان کی جانب سے اس پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا, اور ان کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ سوزوکی برج جو موٹر ہے وہ شہری کو 1 ماہ کے اندر اندر اس کی گاڑی سوزوکی ویگن آر کی اصلی جو کاغذات ہیں وہ فراہم کرے, اور اگر وہ کاغذات فراہم نہیں کر سکتی وہ شہری کو گاڑی کی مالیت کے برابر جو رقم ہے وہ بھی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 روپے جو شہری کا خرچہ ہے کہ کیس لڑنے پر وہ خرچہ ہے وہ سوزوکی جو کمپنی ہے وہ شہری کو فراہم کرے گا 1 ماہ کے اندر. حاشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد میں موسم سرما میں انفلوئنزا کے حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا, مگر محکمہ صحت اور ہسپتالوں میں اس کی حفاظتی ویکسینیشن نایاب ہے. میڈیکل شعبے سے وابستہ عملے اور شہریوں کا بیماری میں مبتلا ہونے کا امکان ہے. اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے. جی عزادار بتائیے گا. آج بالکل موسم سرما میں انفلوئنزا کے حملے کا خدشہ ہوتا ہے, اور ایسے میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد اور شہریوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ صحت اور ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہے وہ ویکسین اس کی حفاظت سے لگائی جاتی ہے, اور ابھی تک جو ہے ویکسین عملے کو نہیں لگائی گئی. ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد عرفان موجود ہیں, ہم سے جانتے ہیں. ڈاکٹر عرفان صاحب, ویکسین ابھی تک لگائی گئی انفلوئنزا کی, تو کیا ہو سکتا ہے؟
बिल्कुल ठीक बात है। जब भी सितंबर और अक्टूबर का महीना आता है तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फ्लू, इस तरह की दूसरी चेस्ट की बीमारियां, इससे बंदा बचा रहता है। अब जारी बात है, अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, खासकर जो डॉक्टर कम्युनिटी है, हमारे पैरामेडिक्स, नर्सिस वगैरह हैं, वो तो 24 घंटे एक्सपोजर पर रहते हैं। तो अगर वो एक्सपोजर पर रहेंगे तो उन्हें फ्लू का भी बहुत ज़्यादा चांस है, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर ये चीज़ें इसी तरह चलती रही तो जारी बात है वो छुट्टियाँ लेंगे, वो लीव पे जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी बल्कि हायर अथॉरिटी से भी कि जल्द से जल्द इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मंगवाई जाए, ताकि ये इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से तो कम से कम बचा जा सके। क्योंकि आपको याद होगा कि 1919 में सबसे पहले इन्फ्लुएंजा ही आया था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई थी। लेकिन उसके बाद इसकी वैक्सीन ईजाद हो गई, जिसकी वजह से ये डेथ ना होने के बराबर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको जल्द से जल्द इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मंगवाई जाए, ताकि ये हमारी डॉक्टर कम्युनिटी, पैरामेडिक्स और इस तरह दूसरे अफराद भी फ्लू जैसी बीमारी के और इसकी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया ज़दार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई का दोहरा मेयार, तलबा को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है या उर्दू मीडियम, हुकूमत मुफ्त किताबें सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही को फराहम करेगी। उर्दू मीडियम पढ़ाई करने के ख्वाहिशमंद तलबा मुफ्त किताब मिलने के लिए बाजार से उर्दू मीडियम किताबें खरीदने पर मजबूर होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, महकमा तालीम पंजाब की अनोखी पॉलिसियां हैं। कहीं पर उर्दू मीडियम राइज है प्राइमरी तक, तो दूसरी तरफ मिडल और जो हाई स्कूल की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने आज खुद ही इंग्लिश मीडियम नाफज कर रखा है। लेकिन तालीमी बोर्ड जो है वो दोनों ऑप्शन बच्चों को देता है, चाहे वो उर्दू में अपना पेपर जो है वो हल करें या अंग्रेजी में हल करें। तो ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे मौजूद हैं जो कि उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन हुकूमती पॉलिसी के बायस उनको जो किताबें दी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम किताबें फराहम की जाती है। तो ऐसे में बच्चों के इजाफी जो किताबें खरीदना पड़ती हैं बाजार से, तो गवर्नमेंट का जो मुफ्त किताबें देने का प्रोग्राम है वो शायद उसकी नफ़ी नज़र आ रही है, क्योंकि बच्चों को अपने पास से अपने ज़ाती जेब खर्च से वालिदैन की जेबों पर बोझ डालकर ये किताबें बाजार से खरीदना पड़ती हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इनको उर्दू मीडियम किताबें फराहम नहीं करती, जबकि तालीमी बोर्ड इनको ऑप्शन देता है कि वो चाहे उर्दू मीडियम पढ़ें या इंग्लिश मीडियम पढ़ें। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद किताबें खुद से खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनको सिर्फ इंग्लिश मीडियम किताबें फराहम करती है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंग्लिश मीडियम किताबें फराहम की जाती हैं, पेपर उर्दू में भी ऑप्शन मौजूद होती है, बच्चे भी उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सर, हुकूमत की पॉलिसी है कि वो इंग्लिश मीडियम हमें किताबें देती हैं, लेकिन चूँकि हमारी ज़बान उर्दू है, उर्दू में पढ़ना आसान है, हुकूमत ने तो किताबें देनी होती हैं, उन्हें चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के साथ जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनको उर्दू में किताबें मुहैया करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। बोर्ड ने तो दोनों ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें आप मर्जी कर लें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर तालीमी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन मौजूद है और इसीलिए अक्सर बच्चों को उनकी सहूलत के लिए उर्दू में पढ़ाया जाता है ताकि आसानी से चीज़ों को वो समझ सकें। क्या कहते हैं, कितना खर्चा आ जाता है अगर अपने पास से किताबें खरीदते हैं, और गवर्नमेंट की जो मुफ्त किताबें मिलती हैं उनका क्या करते हैं? जी सर, लगभग 1000 रुपए की किताबें आ जाती हैं, और जो गवर्नमेंट हमें किताबें देती है वो तो घर वैसे ही पड़ी रहती हैं, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो घर वैसे पड़ी रहती हैं, इसलिए हमें बाज़ार से ख़रीदना पड़ती हैं। घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते होते, तो इस वजह से हमें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें उर्दू किताबें मुहैया की जाएँ और इस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों को अगर उर्दू की ऑप्शन मौजूद है तो उनको उर्दू की किताबें मिलनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं, लेकिन हकीकतन वो बच्चे जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं उनको सरकारी तौर पर किताबें उर्दू मीडियम की नहीं मिल पाती। प्रिंसिपल मौजूद हैं अली रज़ा भट्टी, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या वजह है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ दोहरा मेयार नज़र आ रहा है, बच्चे उर्दू मीडियम पढ़ भी रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किताबें सिर्फ इंग्लिश मीडियम फराहम की जा रही हैं और बच्चे अपनी जेब से, वालिदैन की जेबों से वो किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए था? ये ऑप्शन होनी नहीं चाहिए कि अगर बोर्ड उर्दू मीडियम दे रहा है तो आप उर्दू मीडियम किताबें भी दे दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत का असल में दोहरा मेयार है। वैसे उन्होंने इंग्लिश मीडियम सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम कर दिया है, लेकिन हम इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन उनकी बहुत तादाद कम है। जो हमारा टीचर है वो भी इंग्लिश उर्दू मिक्स करके पढ़ाता है, क्योंकि बच्चे प्योर इंग्लिश पढ़ना अच्छा समझे नहीं, और जो बच्चे गरीब हैं खास कर वो तो इससे बिल्कुल नाला हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से इस्ताह करता हूँ कि आप इसे उर्दू मीडियम किताबें मुहैया करें, ताकि और ऑप्शन दें बच्चों को, क्योंकि जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ लें और जो उर्दू पढ़ना उर्दू पढ़ें। बोर्ड में भी पॉलिसी भी ऐसी है, बोर्ड में बच्चा पेपर देता है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है पेपर इंग्लिश में दे या उर्दू में दे। जब बोर्ड में पाबंदी नहीं है तो बस अदारों में ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी ये अपील है कि किताबें जो उर्दू में मुहैया करे गवर्नमेंट, ताकि बच्चों से बोझ कम हो। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चे अगर उर्दू में पढ़ना आसान समझते हैं तो उनकी सहूलत के लिए तालीमी बोर्ड ने ये उनको ऑप्शन दे रखी है कि चाहे वो
اردو میں پیپر سالو، انگلش میں پیپر سالو کریں، لیکن حکومت کی طرف سے طلباء کا حکومت سے اردو میڈیم کتابیں مفت فراہم کرنے کا مطالبہ۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بچوں کے اغوا کی افواہیں، محکمہ تعلیم نے حفاظتی انتظامات کی ہدایت کر دی۔ اسکولوں کے باہر ریڑھی یا سٹالز لگانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بچوں کے اغوا کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو والدین ہیں، بچے ہیں، وہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ تاہم اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے تمام تر اسکولوں کے باہر جو مزید بہتر جو انتظامات ہیں اس کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر طاہر محمود سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے پورے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں افواہیں گردش کریں گے، اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے کیا اقدامات کیے ہیں، والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم نے اسکول کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس A+ کیٹیگری کے، A کیٹیگری کے اور تیسری کیٹیگری کے اسکولز ہیں۔ وہاں پہ ہم نے اسکول گارڈز تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اسکول ٹائم کے اندر کسی بچے کو باہر جانے کی اجازت نہ ہے، لیکن والدین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے ہی یہ افواہیں ہیں، ان پر کان نہ دھریں۔ ابھی تک کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوا کہ اداروں کے ارد گرد کہیں گھوم پھر رہا ہو۔ یہ جو ریڈیو پہ لوگ کام کرتے ہیں انہیں بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ اسکول کے احاطہ کے اندر یا قرب و جوار میں جو ہے وہ نہ آئیں، کیونکہ وہ مشکوک افراد ہوتے ہیں۔ بچوں کے والدین سے میں یہی کہوں گا کہ آپ بیجا جو ہے اس کی فکر مندی نہ کریں، بچوں کو خود لے کر اسکول آئیں اور کسی جاننے والے رکشہ والے کے ساتھ بھیجیں، پھر کوئی آپ کے لیے فکر مندی کی بات نہ ہے۔ تو میں سٹی 41 کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کمپین میں بھرپور ہے اور لوگوں کو اویئر۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بچوں کے اغوا کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ مبشر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنیوٹ شہر کی تنگ گلیوں میں مقیم افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے حکومت کا احسن اقدام۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان نے 34 موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندہ عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل حکومت پنجاب کی جانب سے ایسا اقدام سامنے آیا ہے۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ریسکیو 1122 کی جانب سے چنیوٹ میں بھی موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج باقاعدہ طور پر افتتاح ہوا ہے اور 34 سے زائد موٹر بائک ایمبولینس سروس جو ہے وہ ان موٹر بائکر کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ فاروق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ اندرون شہر میں جہاں پر پہلے ایمبولینس سروس موجود نہیں تھی، اب وہاں پر موٹر بائک کے ذریعے ان کا فرسٹ ایڈ دی جائے گی، کیسا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ایک زبردست مائل سٹون آج اچیو ہوا ہے ریسکیو سروسز کے حوالے سے۔ ہم جو ہماری موٹر بائکس ہیں وہ ایڈ ہوئی ہیں، 50 موٹر بائکس ہماری آنی ہیں، جس میں سے 34 آ گئی ہیں۔ وہ یقیناً ان ایریاز میں جو ہمارے کنجسٹڈ ایریاز ہیں، وہاں پر جہاں پر ہماری ایمبولینسز نہیں پہنچ پاتی تھیں یا ڈیلیڈ پہنچتی تھیں رش کی وجہ سے یا چھوٹی گلیوں کی وجہ سے، وہاں پر ہماری یہ موٹر بائکس جلدی پہنچ جائیں گی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ کاسٹ ایفیشینٹ بھی رہے گا کہ جہاں پر ایمبولینس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف فرسٹ ایڈ دینا ہوتی تھی، وہاں پر ہم موٹر بائک کو امیڈیٹلی رسپونڈ بھیج سکیں گے تاکہ وہ وہاں پر ان پیشنٹس کو ٹیک کیئر کر سکے۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کو ہم ڈسٹرکٹ میں ڈفرینٹ جگہوں پر پلیس کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کو ہیڈ آفس میں پلیس کریں، اور وہاں سے ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس سے ہماری سروسز میں ایک ویزیبل امپرومنٹ آئے گی۔ ایمرجنسی آفیسر میڈم طاہرہ خان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بتائیے کہ کتنی موٹر بائک ایمبولینس سروس جو ہے وہ ان کا افتتاح کیا گیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام حکومت کا احسن اقدام ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یہ ایک بڑا احسن اقدام ہے اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے ان کیس آف ایمرجنسی اور ریسکیو کی جہاں پر ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے۔ آج ہم 34 بائکس کے ساتھ اس کا افتتاح جناب ڈپٹی کمشنر چنیوٹ نے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں 50 بائکس جو ہیں وہ ریسیو ہونی ہے، تو ان کو جیسے وہ بتا رہے تھے کہ ہم پلیس کریں گے مختلف 34 موٹر بائک ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں چیمبر آف کامرس کی نئی قیادت نے باقاعدہ اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ صدر ڈاکٹر خرم، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد اور نائب صدر اسلم بھلی کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں چیمبر آف کامرس کی نئی قیادت نے باقاعدہ اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا۔ صدر ڈاکٹر خرم، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد اور نائب صدر اسلم بھلی کو بزنس کمیونٹی کی طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا گہما گہمی ہے، مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ آفس بیررز ہیں، انہوں نے اپنے عہدے کا چارج باقاعدہ طور پر آفیشلی سنبھال لیا ہے۔ اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہوئے
डॉक्टर खुरम जो कि KNMs को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CEO हैं KNMs के, वो बतौर सदर अपनी खिदमात पूरा साल पेश करेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर सज्जाद अरशद जो हैं, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खसूसी तौर पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी खिदमात सरंजाम देंगे। और इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है असलम बली जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अंजुमन ताजरान सुप्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खसूसी तौर पर अपनी खिदमात सरंजाम देंगे बतौर ऑफिस बेरर्स। और तीनों ऑफिस बेरर्स ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और उनको बाकायदा तौर पर मुबारकबाद भी पेश की जा रही है और उनको खसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, एजाजी शील्ड्स भी दी जा रही हैं। साबका क़यादत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका टेनोर ख़त्म हो गया। उनके साथ साथ अब जो है वो नई क़यादत ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है और इस वक्त गहमा गहमी चैम्बर के अंदर देखी जा सकती है कि चैम्बर के अंदर इस वक्त जो है वो उन तमाम हजरात को, उन तमाम क़यादत को, तीनों ऑफिस बेरर्स को जो है वो खसूसी तौर पर हार पहनाए जा रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो अपने इस टेनोर के हवाले से क्या मिशन रखते हैं, क्या उनका विजन है और किस विजन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे अपने साल के हवाले से, क्या मिशन रहेगा? बहुत शुक्रिया शराज भट्ट साहब। ये जो इंशाल्लाह ताला हमने पूरा एक प्लान तैयार किया है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं खुरम साहब और हमने मिलके, हमने बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी काम करना है, इस शहर के लिए भी काम करना है और जो फैसलाबाद की कम्युनिटी है इसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे ला के शहर की डेवलपमेंट के लिए भी काम करना है। और जो बिजनेस 122 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एसोसिएशन हैं जो चैम्बर के साथ वाबस्ता हैं और इन सब के जो मसाइल हैं, जो इनके बिजनेस मसाइल हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला आसान तरीके से हल करेंगे। मियां अदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप लीडर हैं नेशनल ग्रुप के। आप मियां साहब बताइएगा, आपने एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता तैयार किया है। पोल्ट्री एसोसिएशन की नुमाइंदगी मौजूद है, 8 बाजारों की नुमाइंदगी असलम भली साहब की शक्ल में मौजूद है, एक्सपोर्टर्स की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉक्टर खुरम की शक्ल में मौजूद है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश होती है हर साल हम ऐसी टीम दें, ऐसी लोग दें जो बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल है वो जानते हों। और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कम्बिनेशन बनाया है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर का एक साल बंदा है और एक साल एसोसिएट क्लास का है, उसके मुताबिक एक आदमी बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट विजन के साथ आता है और एक आदमी एसोसिएट क्लास से जो बाज़ारों के, ट्रेड के, स्मॉल स्केल के जो ताजर्स हैं उनके मसाइल को बड़ी अच्छी तरह से जानता होता है और वो रिप्रेजेंट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल डॉक्टर खुरम तारिक की शक्ल में कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी है जो हमें बड़ी उम्मीद है कि बड़ा अच्छा विजन है उसका, काम करेगा और बड़ी अच्छी टीम जो है वो बनाएगा। और आपने जैसे खुद ही कहा कि एक असलम बली की शक्ल में पूरा 8 बाज़ारों का जो कारोबार है उसको लेके चलेगा। डॉक्टर सज्जाद राना जो है वो आल पाकिस्तान नई क़यादत ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।